ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين فاطر السماوات والأرض والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آله البيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله قائمة الباقية والآباد وقتلتهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. تمام حمد و ثنا اس پروردگار کے لیے ہے کہ جس نے آیہ تطہیر میں ولایت اہل بیت علیہ السلام کی طہارت کا اعلان کیا ہے اور اللہ نے ان کو ہر رزق سے پاک و پاکیزہ رکھا ہے. یعنی کہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کو دیکھ کے خدا کی یاد آتی ہے، جو خدا تک پہنچنے کا راستہ ہے. اور یہی آیہ تطہیر کی وارث جو ہیں جناب زینب شہزادی کلثوم سلام اللہ علیہا. اگر ہم جناب زینب سلام اللہ علیہا کو تاریخ کے آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کا حسب اور نسب کوئی ان کی برابری نہیں کر سکتا. نانا دیکھیں تو سید الانبیاء ہیں، وہ ہیں کہ جو اللہ نے جن کو سب سے پہلے جس کا نور خلق کیا وہ جناب زینب کے نانا ہے. یعنی جن کی جو سارے انبیاء کے گواہ ہیں. اور پھر بابا دیکھیں سید الاوصیاء ہیں، یعنی رسول اللہ خاتم الانبیاء ہیں. نبوت کا خاتمہ ہوا تو علی علیہ السلام سید الاوصیاء ہیں. جس طرح سے علی علیہ السلام سید الاوصیاء ہیں اس طرح سے ان رسول اللہ کا 12واں جانشین ہمارے وقت کے امام امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ خاتم الاوصیاء ہیں. انہیں رسول اللہ کے بعد صرف اور صرف 12 جانشین رہیں گے اور 12 جانشین کے بعد 13واں کوئی نہیں ہو سکتا ہے. 13واں کوئی معصوم ہے ہی نہیں. تو 14 معصومین کے علاوہ ہم نے کسی کو کبھی معصوم تسلیم کیا ہے نہ کریں گے. یقیناً جو صفات رسول اللہ میں ہیں وہ ان کے جانشینوں میں ہیں. آج جمعہ کا دن خصوصاً ہمارے وقت کے امام امام زمانہ جل اللہ امام سے منسوب ہے. امام سے جو منسوب جمعہ کی دعائیں ہیں ہم کو کبھی ان کو ترک نہیں کرنا چاہیے. مگر دیکھیں ہم اس چیز پر بھی غور کریں کہ کون دو کام ہیں، کون سا کام اس وقت زیادہ مناسب ہے. یہ چیز ہم کو ہونا چاہیے. ابھی ماتم اور مجلس کا زمانہ ہے. اگر ہمارے پاس وقت ہے تو ہم اس کو جاری رکھ سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس وقت نہیں ہے تو ہم نہیں اجتماع میں تنہائی میں پڑھ لیں. مگر جو چیز زیادہ ضروری ہے ہم اس کو تسلیم کریں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے 2 نیک کام ہیں. اب ایک وہ واجب ہے کہ جو اسی وقت انجام دینا ضروری ہے اور ایک اتنا مستحب ہے کہ اس کی بنا کے اوپر واجب جو ہے قبول ہو سکتا ہے. تب دونوں میں سے چننا ہمارا کام ہے. مجلس امام حسین علیہ السلام ایک عظیم مقام رکھتی ہے اور اسی مجلس میں ہم ہر کچھ سیکھتے ہیں. انہیں سارے احکام بھی ہم کو یہیں ملتے ہیں، سارے اخلاق بھی یہیں ملتے ہیں، اسلامی تہذیب بھی یہیں سے ملتی ہے، ہر چیز ہم کو یہیں سے ملتی ہے. تو یہ اتنا یعنی ایسا ہے کہ یہ واجب کو قبول کروانے کا ذریعہ ہے. کیونکہ اگر ہم جانیں گے کہ یہ کام کس طرح کرنا ہے، جب اس طرح واجب کو انجام دیں گے تو واجب قبول ہوگا. مگر اگر ظہر کی اذان ہو رہی ہے تو آپ کو پہلے نماز وقت پر پڑھ لینا ہے.
بھلے 4 رکعت آپ پڑھیں، کچھ مستحب نہ پڑھیں، مگر واجب ادا کریں۔ یعنی یہ افضلیت ہم کو یہ ہونا چاہیے، اتنی تمیز ہمارے میں ہونا چاہیے کہ جو ہم کام کر رہے ہیں تو اس وقت اس کام کا موقع زیادہ ضروری ہے۔ صلوات پڑھیں۔ چونکہ یہ مجلس ایسی بیوی کی ہے کہ جنہوں نے کربلا سے بہت سے پیغام دیے۔ یہ فرش ازا، پہلی فرش ازا یزید کے مکان میں بپا کرنے والی جناب زینب ایسا کام وہ کر گئی ہیں کہ جو آج ہر گھر میں صف ازا بچھ رہی ہے۔ تو عورتوں کے لیے بہت سے پیغام آج ہم لوگ پردہ کر رہے ہیں، مگر کچھ سال پہلے پڑھ چکے ہم 4-5 سال پہلے آقا سستانی کا فتویٰ آیا تھا، بکلیٹ میں آیا تھا کہ عورت کا پردہ صرف کالی چادر ہے، کالا برقع ہوگا عورت کا پردہ۔ ہم نے نیچے کے برقعے آج پیٹرن والے بنا دیے، اس میں پیچ لگوا دیے، وہ خوبصورت ہو گیا۔ تو جس لباس پہن کر بغیر برقعے کیوں نہیں جانا چاہیے عورت؟ کیونکہ اس کی لباس کی بنا پر مرد اس کی طرف رجوع ہوں گے، اس کی طرف دیکھیں گے اور فساد ہوگا۔ تو ہم لباس کی جگہ ویسے ہی برقعے استعمال کرنے لگ گئے۔ کالا برقع، مرون اس میں پیچ لگ گیا، لال پیچ لگ گیا، ایسا پیچ جو برقع خوبصورتی دے رہا ہے۔ یہ برقعے میں تسلیم نہیں ہوگا، آپ کو بغیر برقع شریعت ڈکلیئر کرے گی۔ تو اب اگر آپ بغیر برقع باہر جا رہے ہیں تو آپ کو اس کا عذاب تو جھیلنا پڑے گا، اور اس کے لیے بغیر برقعے کے لیے تو جہنم کا عذاب ہے۔ اب کوئی یہ لڑکی نہیں کہہ سکتی کہ ہم نے حجاب کیا ہے۔ اب آئیے دوسری چیز کہ ہمارے برقعے اگر کالے ہیں، سمپل ہیں، سب کچھ ہے، تو وہ کمر سے فٹ ہیں۔ اگر کمر محسوس ہوئی، اگر ہم کو ہی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ ہماری کمر کا شیپ ہے، تو لباس کے لیے اسی لیے منع ہے کہ بغیر چادر باہر نہ جائے۔ ہمارے برقعے سیدھے ہونا چاہیے، کمر کا شیپ نہیں دکھنا چاہیے۔ ایک دبلی عورت بھی اگر چلے اور ایک موٹی عورت بھی چلے اور چہرہ ڈھکا ہے تو ایسا برقع ہونا چاہیے ہے کہ کوئی یہ تصور نہ کرے کہ یہ بوڑھی ہے یا جوان ہے۔ سمجھتے؟ ایسا برقع ہونا چاہیے تو برقع شمار ہوگا آپ کا۔ اگر ہم دیکھتے ہیں لڑکیوں کے برقعے ڈھیلے ہوتے ہیں تو اس کو باقاعدہ دیا جاتا ہے ریپیئر کرنے کے، اس کو شیپ میں لاؤ، تو آپ کا کیا فائدہ برقع اڑ کے؟ آپ اسلام کے لیے جناب سیدہ کی کنیزی میں اپنے آپ کو رکھنا چاہتی ہیں، تو آپ برقع نہیں ان کی طرح اڑ کر نکل سکتی ہیں، تو آپ کیا دے سکتی ہیں ان کو؟ دوسری چیز، ہمارے اسکارف کلرنگ ہوں گے، ایک سے ایک گولڈن ہوں گے، ایک سے ایک سلور ہوں گے، ایسے ایسے پیٹرن ہوں گے کہ نہیں دیکھنے والا بھی دیکھ لیتا ہے۔ آج غیر شیعہ ہمارے شیعوں کو دیکھ کے اسکارف پہننے لگے، اسٹول باندھنے لگے۔ آپ باندھیے، آپ کی بالکل منادی نہیں ہے۔ اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ رنگین اسکارف نہیں پہنیے، رنگین برقع نہیں پہنیے۔ آپ جب گھر سے نکلیے تو کالا برقع اوڑھ کے نکلیے، کالا اسکارف پہن کے نکلیے۔ آپ آئیے، محفل اگر ہے، محفل، تو آپ اپنی تھیلی سے رنگین نکالیے، آپ اس کو مسجد ہے، امام باڑہ ہے، کسی کا گھر ہے، رنگین پہن کے بیٹھیے، مگر جب پھر باہر نکلیے تو کالا، اتنی قربانی آپ کو دینا ہے تو جا کے آپ باحجاب تسلیم کی جائیں گے۔ صلوات فضائل ہم جناب زینب کے، جناب شہزادی کلثوم کے، یا جناب سیدہ کے جو سیدۃ النساء العالمین ہیں، ہم سب جانتے ہیں۔ دربار میں جب جناب سیدہ گئی ہیں تو کتنے پردوں میں گئی ہیں؟ 7 پردوں میں گئی ہیں، 1-2 میں نہیں۔ عورتیں بھی نہیں جانتی تھیں جناب سیدہ کی جسامت کیسی ہے۔
اور جس وقت ان کی شہزادیوں کو قیدی بنایا گیا ہے، ایسا نور سے ڈھانک دیا تھا اللہ نے کہ کوئی نہیں سمجھ پایا کہ علی کی بیٹیوں کا جسم کا شیپ کیسا ہے۔ چادر تھی، ان کے برقعے تھے، صرف سر اس طرح کھولے، مگر اللہ نے جیسے قیامت میں مومن کے لیے سارے لوگ کا رہنا اٹھیں گے، بڑے مومن روئے تھے، یا رسول اللہ کیا حالت ہوگی کا، مگر پروردگار مومن کو ایسا نور عطا کرے گا جو اس کے جسم کو ڈھانک دے گا۔ تو اگر ہم مومن کی زندگی جینا چاہتے ہیں تو حشر میں ہم برہنہ نہیں بلکہ لباس کے ساتھ اٹھیں گے، وہ بھی نور کا لباس ہوگا، ایک سلوات کے سب سے پہلا اسلام کہتا ہے اپنے نفس کا جہاد۔ نفس کا جہاد اگر ہو گیا تو ہماری زندگی بہت زیادہ آسان ہو جائے گی۔ جب انسان اپنے نفس کا جہاد کرے گا تو اب دوسری چیز آئے گی، وہ اپنے مال کا جہاد کرے گا۔ انسان مال کا جہاد بڑی مشکل سے کرتا ہے۔ سال بھر میں ہم ایک مجلس کرتے ہیں، یعنی آج ہم کہتے ہیں نا حسین مظلوم، اس وقت بھی مسلمان تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا، ظلم ڈھایا، اہل بیت اطہار تشہیر کی، مسلمان تھے۔ کربلا سے دو فرقے آ گئے، شیعہ و سنی۔ اس وقت وہ گروہ جس نے امام حسین علیہ السلام کی نہ مخالفت کی اور نہ امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا، وہ سنی ہو گئے، اور جنہوں نے پوری طرح سے امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیا وہ شیعہ ہو گئے۔ ہم کبھی سوچیں یہ بات کو کہ جو کربلا والے امام حسین علیہ السلام کے شیعہ تھے، کیا ہم وہ شیعہ ہیں؟ جس وقت سعید نامی جو صحابی تھے امام حسین علیہ السلام کے، امام نے کہا سعید میں نے آزاد کیا، تم جاؤ، یہ لوگ میرے خون کے پیاسے۔ تو کیا جملہ کہا تھا، مولا اگر میں یہ جانتا کہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر مجھے جلایا جائے گا، میری لاش کو پھر اس کو اڑا دیا جائے گا، پانی میں بہا دیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، پھر یہی کام ہوگا، 70 مرتبہ مجھے قتل کیا جائے گا، پھر زندہ کیا جائے گا، تب بھی میں آپ کے قدموں کو چھوڑ کر نہیں جاتا۔ تو اب تو مجھے معلوم ہے میں ایک ہی مرتبہ آپ کے قدموں میں اپنی جان دوں گا، اور اس کے بعد کی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جو ہوگی میری، وہ سعید ہوگی، کامیاب ہوگی، خوشحال زندگی ہوگی۔ تو پھر میں کیسے آپ کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں؟ نے اپنے خون کا جہاد دیا ہے۔ ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کیا کریں، ہمارے پاس ہے ہی نہیں، جتنا ہے ہم اسی میں کریں گے۔ خالی اتنی نیت کرو کہ مولا مجھے مجلس کرنا ہے آپ کی، میں اور کچھ نہیں جانتا۔ مجلس کرنے کی نیت پوری ہونا چاہیے، امتحاناً نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ مجلس ایجاد کردہ جناب زینب کی۔ مقصد زینب اگر ہم کو قائم رکھنا ہے تو چاہے زندگی میں کوئی کام انجام نہ دے، مگر ایک مجلس حسین ہونا چاہیے، ریاکاری نہیں ہونا چاہیے۔ ایسی سب بچھائیں کہ کہیں نہ کہیں بطوری کی بیٹیاں بھی آ جائیں، اس میں اپنے آپ کو ایسا بنا لیں کہ کوئی ہماری مجلس کامیاب ہو گئی تو جناب زینب کی اگر نظر کرم پڑ گئی، کیونکہ انہوں نے اپنے بھائی کو قربان کیا ہے اسلام کے لیے، کچھ نہیں رکھا اپنے لیے، تو اللہ نے بھی ان کو باب الحوائج کا مرتبہ دیا۔ ان کی نظر کرم پڑ گئی، ہماری دنیا اور آخرت سب سے راہ ہو جائے گی۔ ہم ان کی صف عزا بچھا کر بیٹھے ہیں، وہ زینب ہیں کہ کسی بھی عزادار نے اگر کوئی تکلیف میں آیا تو خود آتی ہے مدد کرنے۔ اگر کسی زائر کی آنکھ میں درد ہو گیا، بلبلا رہے، تڑپ رہا ہے، تو آ گئی
اپنی چادر اس کی آنکھ کے اوپر اس کے چہرے پہ پھرا دی. آنکھ کا درد تو گیا گیا، روشنی میں اضافہ ہو گیا. اگر کوئی فالج زدہ نے آواز دی تو انہوں نے آ کر اس طرح سے اس کو کھڑا کیا کہ وہ پورے ہاتھ پیر اس کے بالکل تندرست ہو گئے، قوی ہو گئے. یہ وہی جناب زینب ہے، یہودی لڑکی. دیکھیں یہودی، آج عیسائی، یہودی، کافر کربلا کے مصائب جب سنتے ہیں تو گریہ بھی کر رہے ہیں اور اپنے عقیدوں کو بھی بدل رہے ہیں. کہتے ہیں نا ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. تو جب تک ہم کسب نہیں کریں گے، دل پہ اثر نہیں لیں گے، جب تک کہ ہم امام حسین علیہ السلام کا غم جو منانے کا حق ہے وہ نہیں منا سکتے. یہودی لڑکی شادی ہو گئی مگر شیعوں کے درمیان رہنے والی تھی، اس کو ایک عقیدت ہو گئی امام حسین علیہ السلام سے محبت. تو جب اس کا شوہر کام پہ چلا جاتا تھا تو وہ اکثر مجلسوں میں چلی جاتی تھی، مجلس سنتی تھی. یہ بھی ایک شرف ہے. دیکھیں مجلسوں میں آنا اور چیز ہے، مجلسوں میں بیٹھ کے کچھ سننا اور شرف ہے. ہر انسان کو یہ شرف نہیں ملتا ہے، یہ پیدا کرنا پڑے گا اپنے میں. چیز یاد ہے کہ مجلسیں میری بڑی سخت ہوتی ہیں، بہت ناگوار گزرتی ہیں، سارے چہرے دکھتی ہیں، مگر جو منبر کا حق ہے وہ تو بیان کیا ہی جائے گا. کیونکہ میرے امام نے بیان کیا تو میرے امام کے دشمن ہوئے. وہ انسان منافق ہے کہ جس کا کوئی دشمن نہ ہو. 1000 دشمن پیدا ہوں، مر جائے اس کی کوئی مٹی نہ کرے مگر کوئی نہ آئے. آئے تو وقت کا امام تو ضرور آ جائے گا. ایک سلوات سے اس کی شادی ہوئی یہودی سے. یہودی تو بہت ہی دشمن مسلمانوں کے. اتفاق سے شوہر صبح جا رہے تو کہنے لگا کہ آج 40 مہمان آئیں گے ہمارے گھر میں، کھانا بنا لینا. آج کل کی طرح بھٹیارے نہیں تھے وہ ٹائم. ٹھیک ہے، گھر ور سجا دینا، صحیح کر دینا، صاف کر دینا. اب اس نے سن لیا، گھر ور اپنا چاہتی ہے وہ کرنا کہ اس کو مجلس کی آواز آ گئی. اب وہ جو مجلس میں گئی تو آج طرح کی 1-1.5 گھنٹے کی مجلس بھی نہیں ہوتی تھی. مجلس بھی طولانی ہوتی تھی. بھائی مجلس جب شروع ہوتی تھی اس وقت کھانا بننا شروع ہوتا تھا. جب کھانا تیار ہوتا تھا اس وقت زیارت ہوتی تھی. اب چاہے 4 گھنٹہ ہو چاہے 5 گھنٹہ ہو، مجلس طولانی ہوئی. جب مجلس میں انسان دل اور فکر اور روح کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ یہ احساس نہیں کرتا کہ کتنے گھنٹے ہو گئے، کتنے ہمارے کہاں تک ہمارا دن گزر گیا. باہر جا کے ہم کو یہ کام کرنا ہے. سارے کام ایک طرف، امام حسین علیہ السلام کی مجلس ایک طرف. اگر کوئی عذر نہیں ہے تو مگر جو دنیا کے بھی کام ہیں جو ہمارے بغیر نہیں ہو سکتے ہیں وہ بھی ہم کو انجام دینا ہے. اب یہ بیچاری مجلس میں جو گئی تو وہ کافی ٹائم ہو گیا، بالکل عصر کا وقت آنے لگا. اب جو یہ نکلی باہر مجلس ختم کے بعد، اب جب یہ گھبرا رہی کہ اب کیا کروں گی، 40 آدمی کا کھانا پکانا ہے، تھوڑی دیر میں مغرب ہو جائے گی. بڑی پریشان سوچتی بھی چلی آ رہی ہے کہ اب تو میرا شوہر آگے کٹائی کرے گا، مگر مہمان آئیں گے تو کیا جواب دے گا. وہ سب چیز الگ ہے، ظلم الگ چیز ہے، وہ مہمانوں کے سامنے بے عزتی ہوئی تھی. بڑی پریشان. اب جیسی آئی تو دیکھا اس نے دروازہ بھیڑا ہوا ہے. تو دروازہ کھولا تھا. کون، کس نے دروازہ میرا کھول دیا؟ اب جو اندر آئی تو اس نے دیکھا کہ کوئی بیوی جو ہے تو چولہا جلا رہی ہے، ایک بیوی جھاڑو دے رہی ہے، ایک بیوی صفائی کر رہی ہے، ایک بیوی مہمانوں کے لیے، یعنی 4 ہیں جس میں سے اپنا اپنا کام کرتے ہیں. اب یہ جو اندر آئی یہ بڑی گھبرائی. سب بیویاں کالے لباس میں. کہتی بیوی آپ کون ہیں؟ آپ لوگ یہاں کیسے آئے؟ یہ میرا گھر ہے. اور کہتے ہیں کھانے کی خوشبو آ رہی ہے.
تو کہا بیوی تجھے کیا کرنا ہے، تیرا کام ہو رہا ہے نا؟ کہا نہیں بیوی آپ مجھے بتائیں، کہیں جو جھاڑو دے رہی ہے چھوٹی بچی ہے نا، تو کس کی مجلس میں گئی تھی؟ کہا حسین کی۔ کہا حسین کی بچی تیرے گھر جھاڑو دے رہی ہے، اور یہ جو سب سامان صحیح کر رہی ہے یہ میں حسین کی بہن زینب ہوں، یہ کلثوم ہے، اور جو چولہا جلا کے کھانا بنا رہی ہے وہ حسین کی غریب ماں ہے۔ یہ سمجھ لے بی بی، تو میرے بھائی کی مجلس میں گئی تھی تو بھلا میری ماں یہ گوارا کر سکتی تھی کہ جب تو گھر پر آئے تو تیرا شوہر تجھے گھر سے باہر کر دے، تیرے مہمانوں کی بے عزتی ہوئے، تیری مہمان تیری بے عزتی کرے؟ ہم نے تیرے گھر میں سارا سامان کر دیا، 40 مہمانوں کا کھانا بن گیا ہے، یہ سارا سامان ہے، اور اب جو ہے تو اطمینان سے کہتے ابھی وہ بیویاں نکلی تھی کہ یہ بیوی اتنا روئی ہے کہ بیوی اتنی نظریں کرم، بیوی آپ نے میں نے ایک مجلس کی؟ کہا بیوی بس اپنے شوہر کو بتا دینا کہ حسین کی غریب ماں اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا ہے۔ بیویاں ابھی گئی تھیں کہ دروازے پہ اس کا شوہر آیا۔ اب جب شوہر آیا تو گھر میں سے خوشبو آ رہی ہے، گھر میں ایک نور ہے، تو کہتا ہے یہ نور کیسا ہے؟ تو کہتی ہے اندر آئیے گا۔ نہیں پہلے مجھے بتا یہ نور کیسا ہے، اور یہ کھانے میں آج اتنی خوشبو کیسے آ رہی ہے؟ تو کہتی ہے اندر آئے۔ کہا ایسی ایسی بات ہوئی تھی، میں حسین غریب کی مجلس میں چلی گئی تھی، اور وہاں سے جب میں آئی تو آج کا کھانا جو ہے، آج گھر کی صفائی جو ہے حسین کی بہنوں نے، اور کھانا حسین کی ماں نے پکایا ہے، تو اب اگر تو یہ کھانا کھائے گا تو پہلے حسین کے نانا کا کلمہ پڑھ لینا، اگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا تو سمجھ لے کہ یہ کھانا تیرے لیے زہر ہو جائے گا۔ وہ کہتا ہے ضروری ہے۔ 40 مہمان آئے، جب مہمان آئے انہوں نے بھی نور دیکھا۔ اب جس وقت واقعہ بیان کیا، 40 کے 40 جتنے یہودی تھے اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہوئے آواز آئی کہ اب تم مسلمان ہوئے ہو، اب دروازے کے اندر آنا، کیونکہ یہ انہوں نے فرش بچھایا ہے جو حسین کی غریب بہنیں جنہوں نے یہ فرش بچھایا ہے، اس لیے اس پر اپنا قدم رکھنا، اسلام کا کلمہ پڑھ کے سب مسلمان ہوئے۔ دسترخوان بچھایا گیا، جب دسترخوان بچھا ہے نا تو کہتے ہیں ان کو الہام ہوا کہ دیکھو کھانا کھانے سے پہلے پھر اسلام کا کلمہ پڑھ لینا۔ جس وقت کھانا آیا ہے، اسلام کا کلمہ پڑھا ہے، اس وقت انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ میں کہوں گی میری بیوی ایک یہودی لڑکی تھی، اتنی خیال تھا میری بیوی، روزے عاشور جامع غریبہ سے میری بیوی آپ کی بیٹیاں رسن بستہ در بدر پھرائی گئی۔ میری بیوی نہیں آئی، بالکل آئی ہے میری بیوی، ہر جگہ بیوی ساتھ ہے۔ زندان میں جب زندان بان نے آ کے کہا تھا کہ میرے مولا میں بیویوں کو رونے کے لیے منع نہیں کرتا ہوں، مگر میرے مولا بیویوں سے کہا کیجئے زندان میں اندر رویا کریں ورنہ یزید مجھ پر عتاب کرے گا۔ میرا چوتھا امام کہتا ہے کہ یہ بتا اتنی قید میں رکھا ہے، تالا لگا کے تو چلا جاتا ہے، کس میں ہمت ہے، کس میں طاقت ہے بیویوں میں جو دروازے سے باہر جائیں، تالا لگا ہوا ہے۔ کہ مولا میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، رات کے آدھا حصہ جب گزر جاتا ہے ایک بیوی بیٹھ کے گریہ کرتی ہے، واہ حسینہ واہ حسینہ واہ اکبرہ واہ قاسمہ۔ میرے امام رو کے کہتے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہماری دادی ہے۔ زینب کو شوق ہوا کہ میں اپنی ماں سے مل لوں، میری ماں زندان کے باہر آتی ہے
اس دربان سے کہتی ہیں اگر آج رات میں وہ بی بی آئے گی تو ہم کو آ کے خبر دینا، ذرا تالا کھولنا، ہم دیکھیں کون ہماری چاہنے والی ہے۔ اللہ اللہ، بیٹی پہ جب مصیبت آتی ہے نا، کوئی بھی مصیبت آئے تو بیٹی کسی سے نہیں کہتی، کسی رشتہ دار سے نہیں کہتی، کسی عزیز دار سے نہیں کہتی، یہاں تک کہ بہن بھائی سے بھی نہیں کہتی، یہاں تک کہ کبھی کبھی باپ سے بھی نہیں کہتی، مگر بیٹی اگر ماں کو دیکھ لیتی ہے تو اس کے صبر کا بندھن ٹوٹ جاتا ہے۔ اللہ کسی بچی کی ماں نہ بنے، بن ماں کے بچے بہت سختیاں جھیلتے ہیں۔ ماں کا سایہ اس طرح سایہ ہے کہ جو ہر آفتوں سے سب سے بڑا حملے کو روکتا ہے۔ یہ وہ عظیم ماں ہے۔ جس وقت رات ہوئی آیا دربان، دروازے کا تالا کھولا، کہا آئیے مولا، ساتھ میں جناب زینب شہزادی کلثوم بھی گئی۔ کیا دیکھا، بی بی بیٹھی ہیں، زانوں پہ ہاتھ مار لی ہیں، ہائے میرا مظلوم پیاسا حسین، واہ مظلومہ، واہ حسینہ۔ آگے بڑھی، کہا بی بی آپ کون ہیں جو میرے غریب بھائی کو رو رہی ہے؟ ماں نے نقاب الٹی، بیٹی نے ماں کو دیکھا، اماں آ گئی، دیکھیے ہم لوگوں کو کیسے تاریخ زندان میں رکھا ہے۔ میری بیوی زندان سے رہا ہوئی، کربلا آ گئی، مقصد حسین لوگوں میں عام کرتی رہی۔ مدینہ آنے کے بعد بھی زینب تھکی نہیں ہے، تھکی نہیں ہے۔ پوری زندگی زینب جیسے رباط سائے میں نہیں بیٹھی، زینب بھی کبھی سائے میں نہیں بیٹھی۔ جس نے اپنے بھیا کا لاشا دھوپ میں دیکھا ہو، جناب زینب نے کبھی پیاس بھر پانی نہیں پیا، ٹھنڈا پانی تو دور کی بات ہے۔ صرف اور صرف کربلا بیان کیا ہے، پوری زندگی زینب نے کربلا بیان کی۔ جس وقت یزید ملعون نے پیغام بھیجا کہ زینب کو واپس قید کر کے بھیج دو، جب زینب کو دوبارہ قیدی بنا کے لے جایا جانے لگا، اماں کی قبر پر آئی، اماں اب زینب میں طاقت نہیں ہے، اب زینب قید کی سختیاں نہیں چھوڑ سکتی، اماں میری طاقت ختم ہو گئی، میں نے اپنے بھیا کو دے دیا، اماں میں کوئی زندگی نہیں چاہتی۔ جب زینب قید ہو کر آئی ہے، شام میں ایک درخت کے باغ کے درخت میں جہاں امام حسین کا سر لٹکایا گیا تھا، وہاں پر امام کے کچھ خون کے قطرے گرے تھے پتوں پر۔ جیسے ہی اس باغ میں آئی جناب زینب، نماز صبح کی اذان ہونے کو ہے، کہتے ہیں خوشبو آئی بھائی کے خون کی۔ اللہ 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 وہ دن کسی کو نہ دکھائے۔ زمانہ یاد آیا، شام کے بازار یاد آئے، دربار یاد آئے۔ ایک مرتبہ آواز دی بھیا آپ کا خون کہیں ہے، آواز آئی ہوگی، نگاہ پڑی، اب جو نگاہ پڑی بھائی کی خوشبو محسوس ہوئی، خون پہ نگاہ پڑی، بے ہوش ہو گئی۔ اتفاق سے جو بے ہوش ہوئی تو بامالی نے باغ میں سینچنے کے لیے پانی ڈالا تھا، بی بی کی وجہ سے پانی رکا، وہ ملعون دشمن اہل بیت تھا۔ کہتے ہیں جس وقت وہ دیکھنے آیا، بی بی بے ہوش تھی، ایک بیلچہ سر پہ مارا، بی بی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آئے بی بی، ماں کوئی نہیں تھا، فضا نے غسل دیا، کچھ بنی ہاشم کی بیویاں تھیں۔ میرے امام نے جس وقت جنازہ پڑھا، پھوپھی کو قبر میں لٹانے چلے، کہتے پھوپھی اماں آج محسوس کر رہا ہوں کہ میری ماں
कभी यनक़लिबून। परवरदिगारा हमारी मजलिस मातम नज़रदारी ना जाने दो। पेश हाकिम थी खड़ी मिसले गुलहार बहन, पेश हाकिम थी खड़ी मिसले गुलहार बहन, माँ की कब्र पे कहती थी ये लाचार बहन, कैसे छूट गया ये लाचार बहन, कहती थी
جائے گا.